آخری سوال بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھی جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یعنی عشاء کی نماز بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی اور وتر بھی امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، مکمل امام نماز پڑھ لی ہے جب تک امام فارغ نہیں ہو گیا، تو ایسے شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. من صلى معهم حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تو جو لوگ مسجد میں آتے ہیں اور وہ 2 رکعت پا لیتے ہیں تو کیا وہ بھی اس ثواب کو حاصل کر لیتے ہیں؟ انشاءاللہ حاصل کر لیتے ہیں. اگر آپ دیر سے بھی آتے ہیں، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، فرض نماز کو پا لیتے ہیں، امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیتے تو انشاءاللہ اس خیر میں انشاءاللہ شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک تنبیہ ہے، اور اکثر لوگوں کو دیکھے غلطی کرتے ہوئے. عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھی، تراویح کی نماز بھی امام صاحب کے ساتھ پڑھی، وتر گھر میں جا کے پڑھ لیے، محروم ہوئے پوری رات کے قیام سے، محروم ہو گئے. کیا کرنا چاہیے؟ پوری نماز پڑھ لیں، آپ وتر بھی پڑھ لیں. دل کرتا ہے رات کو 2 بجے اٹھ کے نماز پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا، اٹھ کے پڑھ لو. تو پھر تو وتر تو سب سے آخر میں پڑھنی ہے نا. ہاں تب آخر میں پڑھنی ہے اگر آپ نماز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور آخر میں پڑھنا چاہتے ہیں. اگر آپ وتر پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں اٹھ کے کچھ پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ افضل تو یہ ہے کہ وتر سب سے آخر میں ہو، اگر بعض اوقات نفل بھی بعد میں پڑھ لیں جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو اس خیر سے محروم مت کریں کہ امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھی، جب پوری رات کا قیام لکھنے کے وقت آیا مسجد کو چھوڑ کے چلے گئے. یا بعض لوگ بدبختی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کہتے کہ امام صاحب جو ہیں وہ غلط وتر پڑھاتا ہے، ہم صحیح وتر پڑھتے ہیں، ہم حنفی ہیں، اپنے مسلک مطابق ہم وتر پڑھیں گے، اس لیے امام کے پیچھے وتر نہیں پڑھتے. اس خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک وتر کا طریقہ مختلف ہے. جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، وتر کی نماز ویسے پڑھی جاتی ہے. یہ خلاف سنت ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وتر کی نماز مغرب جیسی مت پڑھو. نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یا تو 2 رکعت الگ سے پڑھ کے 1 رکعت الگ پڑھنا، یا 3 رکعت ایک ساتھ ایک تشہد کے ساتھ پڑھنا. یہ دونوں ثابت ہیں. ان کے نزدیک کچھ اور طریقہ ہے، وہ طریقہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. عجب بات دیکھیں، چلو امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے، حدیث نہیں ملی، منع کرنے کی حدیث نہیں ملی، انہوں نے تو فتویٰ دے دیا ہے اپنے علم کے مطابق، ان کو 1 اجر ملا ہے اگرچہ اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے. جناب کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ حق کو ماننا نہیں چاہتا، جب اسے کہا جا رہا ہے یہ طریقہ غلط ہے، سنت کے مخالف ہے، کہتے نہیں جی ہم تو اپنے امام کے قول کے پیچھے لگیں گے، ہمارے امام نے کہہ دیا وہ دین ہو گیا. آپ کا امام اگر زندہ ہوتا تو اللہ کی قسم وہ نقص جو تم کر رہے ہو. امام صاحب کیا فرماتے تھے اپنی زندگی میں؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے. یعنی تم لوگ بھی کان کھول کے سن لو. اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں. یہ پیغام ان کے لیے تھا، اور ان کے جو بھی ان کے پیارے تھے یا جو بھی بعد میں آنے والے مسلمان جو ان کی تعلیمات کو لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب یہ حدیث ہے. میرے قول کو دیوار پہ مارنا وہ تو اس جرم سے بری ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کس جرم کا ارتکاب کرتے جا رہے ہیں. حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جیسے کہ ہمارے امام ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے مشائخ اور ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے علماء کو غلط فہمی لگی ہے، وہ خود اپنے رب کے جواب دے ہیں، تم اپنے حساب خود تم نے دینا ہے، تو پھر کب تک ہٹ دھرمی چلے گی؟ اس لیے
اپنے آپ کو دیکھے کتنے عظیم خیر سے محروم. دیکھیں جب انسان کوئی خلاف سنت عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خیر سے بھی محروم کر دی، اس کی یہی سزا کافی ہے. جب اس عمل پہ غلط طریقے سے نماز پڑھی، وطر کی نماز، تو پھر کیسے کتنی عظیم خیر سے محروم ہوئے. ساری رات کا قیام لکھ دیتا اللہ تعالیٰ اگر آپ امام صاحب کے ساتھ پوری نماز پڑھ لیتے، وطر کی، وطر بھی ساتھ پڑھ لیتے. اپنے آپ کو اس خیر سے محروم اس لیے کیا کیونکہ آپ خود اس خیر سے محروم ہونا چاہتے ہیں.